بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ آپ سب کے اس بیٹھنے کو، اس حاضری کو، اس سننے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا میں سب سے کامیاب، سب سے بے مثال اور سب سے خوبصورت زندگی جس ہستی کو دی گئی، جس شخصیت کو دی گئی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی زندگی قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل زندگی، ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا، آپ کے دوست ہیں یا آپ خود ہیں، آپ سے کوئی پوچھے جی آپ کے آئیڈیل کون ہے؟ پوچھتے ہیں، آئیڈیل تو سمجھتے ہیں نا، یعنی آپ کو کون پسند ہے؟ صرف پسند نہیں، آئیڈیل اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اتنا پسند ہو کہ ہر ایک کی چاہت ہو کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں۔ تو آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا آئیڈیل کون ہے، فیوریٹ کون ہے آپ کا، تو ہر بچے کی، ہر نوجوان کی، ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہے۔ تو آپ کی دلچسپی کھیل میں زیادہ ہے تو آپ کا آئیڈیل وہ ہوگا جو کھیل کے میدان کا اچھا کھلاڑی ہوگا۔ آپ کہیں گے جی میں کرکٹ پسند کرتا ہوں تو میرے فیوریٹ جو ہے، میرے آئیڈیل جو ہے وہ بابر اعظم ہے نا کھلاڑی، وہ میرے فیوریٹ ہیں، میرے آئیڈیل ہیں۔ اب آئیڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ چل کر آپ بھی کرکٹ کے ایسے کھلاڑی اور بیٹسمین بنے کہ واقعی آپ اپنی مثال آپ ہو جائیں۔ یہ سارے جو آئیڈیل ہم نے بنائے ہیں دوستو، یہ سب وہ ہیں جو ہماری ذہن کی سوچ کی انتہائی حد ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، کچھ سالوں کے بعد، کچھ سال جب گزر جائیں گے، یہ نام، یہ افراد، یہ پرانے ہو جائیں گے، کوئی ان کو پوچھے گا بھی نہیں، ان کا نام بھی کوئی نہیں لے گا، پھر نئے لوگ سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا بے وفا ہے، دنیا میں وفا نہیں ہے دوستو، لہذا جو اس سے محبت کرتا ہے وہ محبت بھی بے وفا ہوتی ہے، وہ زیادہ دن نہیں چلتی۔ وفاداری اللہ پاک نے صرف اپنے دین کے اندر رکھی۔ دین کی بنیاد پر جو تعلق ہو، جو محبت ہو، جو نسبت ہو، جو رشتہ ہو، وہ ابدی ہے، ہمیشہ کا ہے۔ اسی لیے اس امت پر لازم کیا گیا کہ وہ اگر کسی کو اپنے لیے ایک نمونہ بنائے، آئیڈیل بنائے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی ذات پوری کائنات کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ اسی لیے دیکھیں، آپ جب پڑھنے آتے ہیں تو آپ کے لیے
ہم نے وہ لباس منتخب کیا، آپ کے اساتذہ نے وہ لباس منتخب کیا جو پیغمبر کی سنت سے قریب ہے نا؟ مدرسے میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کسی بھی مدرسے میں دنیا میں کہیں بھی، کہ دینی مدرسے میں کوئی طالب علم آئے اور اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، دیکھا ہے؟ نہیں، حالانکہ وہ بھی ایک لباس ہے۔ یا آپ اوپر بتا دیں احسان کو، جا کے بولے اسپیکر مسئلہ کر رہا، حالانکہ وہ بھی ایک لباس ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ پینٹ شرٹ لباس نہیں ہے، وہ لباس ہے، لیکن وہ اس امت کا لباس نہیں ہے، وہ سنت لباس کے قریب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور چونکہ آپ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو اپنا حلیہ بھی وہ رکھنا پڑے گا جو سنت کے قریب ہونا چاہیے۔ لباس آپ کا سنت کے مطابق ہے۔ اسی طریقے سے جو اصل بات مجھے عرض کرنی ہے آپ سے مختصراً، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر خیر، ہر بھلائی، ہر برکت منتقل فرمائی۔ اس لیے ہر کام کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی نہ کوئی مسنون دعا پڑھی، مسنون دعا۔ اب آپ حضرات مسجد آتے ہیں تو اب دیکھیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور پھر جب مسجد سے باہر نکلے تو کیا دعا ہے؟ اللہم، آپ کو نہیں یاد ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ پڑھ لینا یار، ثواب مل جائے گا، کیوں شرما رہے؟ یا ہمیں نہیں سنانی ہے؟ مسجد میں آنے جانے کی دعا بھی سکھائی۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے کسی کو؟ جی، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور جب گھر سے نکلیں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ بیت الخلاء میں داخل ہو تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب بیت الخلاء سے نکلے تو غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ اب دیکھیں ہر موقع کی دعا ہے۔ رات کو جب سونے لگے بستر پہ جائیں، دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں، کیا دعا پڑھیں؟ اللہم باسمک اموت واحیا۔ جب صبح آنکھ کھلے تو کیا دعا پڑھیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یاد ہے نا یہ دعائیں؟ تو اب ہم آگے کوئز پروگرام رکھ رہے ہیں۔ یاد ہے ایک کوئز پروگرام ہوا تھا؟ یاد ہے؟ کس کس کو اس میں گفٹ ملے تھے، انعام ملا تھا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم کوئز پروگرام رکھنے جا رہے ہیں۔ وہ کوئز پروگرام جو ہے دوستو، وہ دو چیزوں میں ہوگا، ایک قرآن کریم میں، قرآن میں، اور ایک مسنون دعاؤں کے اندر۔ حفظ کے جتنے طلبہ ہیں، حفظ کے، ان سے کہیں سے بھی سوال ہوگا، کہیں سے بھی سوال ہو جائے گا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، کہ بھئی چلیں اس سے آگے پڑھیں۔ سمجھ گئے؟ کون سی سورت ہے؟ سورہ احقاف ہے، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں، آپ سے سوال ہو اور آپ فوراً جواب دیں۔ آپ سے پوچھا جائے کون سی سورت ہے، آپ فوراً جواب دیں۔ آپ سے پوچھا جائے کون سا پارہ ہے، آپ فوراً جواب دیں۔ کون سی سورت ہے، آپ فوراً جواب دیں۔
آپ سے سوال ہو کہ دودھ پینے کی دعا بتائیں، آپ فوراً جواب دیں۔ بازار میں داخل ہونے کی دعا بتائیں، آپ فوراً جواب دیں۔ تو کیا خیال ہے، تیار ہے اس کے لیے؟ کوئی پروگرام رکھ دیں، کریں گے تیاری؟ یہ ساتھی نہیں تیار ہے، آپ کریں گے؟ تو آپ لوگ کیوں جواب نہیں دیتے پھر؟ ٹھیک ہے نا؟ تو سنت دعائیں لازمی یاد کریں، مسنون دعائیں، کہ ہمارے مدرسے کے ہر طالب علم کو، وہ جو پیچھے باتیں کر رہے ہیں، کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ ہر طالب علم کو ہر موقع کی مسنون دعا ازبر یعنی فوراً زبانی یاد ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اتنی محنت کرنی ہے۔ اللہ کے 99 نام ہے اسماء حسنہ، وہ زبانی یاد کرنے، 6 کلمے زبانی یاد کرنے، نماز جنازہ زبانی یاد کرنی ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ یہ سیکھنا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ نہیں آتی؟ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مسنون دعائیں نہیں آتی، لیکن آپ کے پاس وقت ہے، اساتذہ ہے، سیکھنے کا موقع ہے، سیکھ لیں، زبانی یاد کر لیں۔ آپ کی برکت سے بہت سو کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو کون کون زبانی یاد کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں میں سے نیند کس کس کو آ رہی ہے؟ ابھی اسپیکر میں آواز نہیں جا رہی ہے، اب بولیں۔ نیند پوچھ رہا ہوں۔